ہم ان مصروں کے ساتھ گزارش کرتے ہیں بسد احترام امام جماعت امام بارگاہ صاحب زمان حجت الاسلام مولانا محفوظ رضا عابدی صاحب قبلہ سے کہ جلوہ افروز ممبر ہو کر اپنے بصیرت افروز بیان سے ہمارے دلوں کو روشن اور منور فرمائیں۔ بر محمد اہل بیت محمد صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ شب جمعہ ہے، شب مغفرت، شب رحمت۔ تمام مرحومین مومنین و مومنات بخصوص جس مرحوم کے سال ثواب کے اور جس مرحوم کی چہجن کی مجلس ہو رہی ہے، جناب الحاج ظفر احمد صاحب کی مغفرت اور ان کے درجات میں بلندی کے لیے متصوات پر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ پروردگار عالم جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے والے زندگی کر رہے ہیں، ان کی جان و مال و عزت اور ان کی حفاظت کرے، متصوات پر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ ایک بندہ مومن کا آپریشن ہو رہا ہے انڈیا بنگلور میں۔ آٹو ڈرائیور جناب جرار صاحب ابن مرحوم فخر الدین صاحب کا التماس دعا کے لیے کہا ہے۔ الحمدللہ میسیج بھی آیا ہے کہ جو ہے آپریشن کامیاب رہا ہے۔ اس مومن کی اور تمام اور زمین پر جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے والے بیمار ہیں، ان سب کی شفائے عاجلہ و کاملہ، اور خصوصاً ہمارے دوست جناب دابل صاحب کی اہلیہ محترمہ منزہ خار جو طبیعت خراب تھی، ان کی ناسا سے الحمدللہ ان کی بھی اطلاع ہے کہ ان کی حالت بھی ابھی بہتر ہے اور صحیح ہے۔ خداوند عالم حجت پاک کے صدقے، 14 معصومین کی صدقے تمام بیماروں کو شفاء عاجلہ و کاملہ عنایت فرمائے۔ صلوات محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اس مجلس کی قبولیت کے لیے اور اس مجلس کے ثواب کو مرحوم ظفر احمد صاحب کی قبر کو وصال ہونے کے لیے صلوات محمد و اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ وسید رسلہ، اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین، مولانا وحادینا ومولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في العراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين۔ اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك۔ اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا۔ أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وما الحياة الدنيا إلا لحم ولعب وإن دار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ صدق الله العلي العظيم۔ صلوات محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ خداوند کریم خالق کائنات، ہر چیز کو خود اس چیز سے بہتر جاننے والا،
اپنی نورانی اور اعجازی کتاب قرآن کریم میں انسان کے ہدایت کے حوالے سے جہاں مختلف چیزوں کا ذکر کیا، ان چیزوں میں سے ایک بات اور ایک موضوع جس پر قرآن کریم نے شدت سے اور بڑے دقت سے نظر ڈالی ہے وہ دنیا اور دنیا کی زندگی ہے۔ قرآن کریم کا یہ ماننا ہے کہ اگر انسان دنیا کو سمجھ جائے تو وہ ساری مشکلات جو انسان کی اجتماعی زندگی میں یا انفرادی زندگی میں آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ نہیں۔ روایت میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رأس کل خطیئہ حب الدنیا، دنیا کی دوستی اور دنیا کی چاہت تمام دنیا کی پریشانیوں اور مشکلات کی جڑ ہے۔ اس آیت شریفہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 64 میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، اس دنیا کی حقیقت اور اس دنیا کی واقعیت کو بیان کرتے ہوئے خدا فرما رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کی زندگی کھیل کود کے سوا کوئی چیز نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی، یہ جو زندگی ہم بسر کر رہے ہیں، یہ زندگی کھیل کود کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ان دار الآخرۃ ہی الحیوان، اگر واقعی زندگی کرنا ہے آخرت ہے۔ صحیح زندگی، سچی زندگی، حقیقی زندگی آخرت ہے۔ یہ زندگی کھیل کود کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ شرط خدا نے رکھی لو کانوا یعلمون، اگر آدمی اس بات کو سمجھ جائے۔ شرط ہے اس بات کو ہضم کرنے کے لیے اور اس بات پر یقین پیدا کرنے کے لیے کہ انسان اس بات کو سمجھ جائے۔ تو دنیا کی زندگی قرآن کے نقطۂ نگاہ سے کھیل کود ہے۔ تو یہ کیسا کھیل کود ہے، یہ کیسا کھلونا ہے جو خداوند عالم اس آیت میں ذکر کر رہا ہے کہ دنیا ایک کھلونا ہے اور انسان اس میں کھیل کودتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے اور بہتر جاننے کے لیے ایک روایت کا سہارا لیں گے کہ انسان اگر دقت کرے، قرآن کریم کا یہ بہت اہم دعوت ہے قرآن کی کہ قرآن ایک یا دو جگہوں پر صرف ہم کو کہا ہے کہ پڑھو، سب جگہوں پر یہ قرآن نے کہا ہے کہ سمجھو، جانو، فکر کرو، غور کرو۔ پڑھنے کی دعوت کم، غور و فکر کرنے کی دعوت زیادہ قرآن نے بہت زیادہ دی ہے۔ ایک روایت کا سہارا لے کے اس آیت کی طرف جوڑ کر انشاءاللہ کچھ معروضات اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ حدیث میں ہے مولا کائنات امیر مومنان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی روایت میں مولا فرماتے ہیں کہ العالم حی وان کان میت، عالم مر بھی جائے تو زندہ ہے، والجاہل میت وان کان حیا، جاہل زندہ رہتے ہوئے بھی مردہ ہے۔ یہ کیسی مردگی ہے اور یہ کیسی حیات ہے، زندگی ہے۔ مولا فرما رہے ہیں مولا کائنات کہ عالم مردہ ہو بھی جائے تو زندہ ہے، جاہل زندہ بھی رہے تو مردہ ہے۔ مردے کی کیا خاصیت ہے؟ مردہ جو انسان ہوتا ہے وہ اپنا کام کرنے کے لیے بھی دوسروں کو تکلیف دیتا ہے۔ کفن پہننا ہے اس کو، تکلیف دے رہا ہے دوسروں کو۔ قبر میں جانا ہے اس کو، تکلیف دے رہا ہے دوسروں کو۔ تو مولا فرمانا چاہ رہے ہیں اس میت کے کارنامے اور میت کے کردار کو دیکھتے ہوئے کہ جو انسان، جاہل انسان دنیا میں رہتے، زندہ رہتے ہوئے بھی دوسروں کو تکلیف دے گا، جو دوسروں کو تکلیف دے وہ زندہ رہ کر بھی مردہ ہے۔ عالم مر بھی جائے تو اپنے کارنامے اور اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو زندگی کرنا، حیات اور موت کی حقیقت صرف جینا مرنا نہیں ہے، فائدہ اور نقصان ہے۔
تکلیف اور فائدہ ہے. اگر مر کر بھی فائدہ پہنچائے تو زندہ ہے, اگر زندہ رہ کر بھی تکلیف پہنچائے تو مردہ ہے. قرآن کریم کی اس آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ دنیا کھلونا ہے. کیسا کھلونا ہے؟ اس پر اگر ہم دقت کرنا چاہیں, علماء بیان کرتے ہیں کہ کن قسم کے لیے کھلونا ہے. کچھ دقتیں ہم کریں, سوالات ہمارے ذہن میں آ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ سورہ والعصر میں ہم پڑھتے ہیں کہ ان الانسان لفی خسر. سارے کے سارے انسان جتنے بھی اپنے آپ کو انسان کہہ رہے ہیں گھاٹے میں. خدایا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی ملکیت, جن کی پراپرٹی, جن کی اکنامک حد پار کر چکی ہے. کہ یہ لوگ بھی نقصان میں ہیں, خدا کرے بے شک یہ لوگ بھی نقصان میں ہیں. کیسے؟ مفسرین اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو, یہ نہ دیکھو کہ صرف نقصان ظاہری مال کے فائدے اور کم گھٹ جانے اور بڑھ جانے کو نقصان نہیں کہتے. یہ آدمی پیسہ کمانے کے لیے اپنے عمر جیسا عظیم سرمایہ خرچ کر رہا ہے جو واپس آنے والا نہیں ہے. اب یہ انسان پیسہ بھی کما لے, جو زندگی جا رہی ہے اس زندگی کے گھٹنے میں, گھاٹے میں ہے, خسارے میں ہے. تو یہ آیت شریفہ کن لوگوں کے لیے کھلونا ہے؟ یہ آیت شریفہ کے نقطہ نظر سے علماء فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اس دنیا میں رہتے ہوئے پاک مقصد کے لیے پاک وسیلوں کے ذریعے حاصل کرنا چاہیں, ان لوگوں کی زندگی ہے. جن لوگوں کا دنیا میں مقصد پاک نہیں ہے یا پاک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وسیلہ پاک نہیں رکھ رہے ہیں, ان لوگوں کے لیے کھلونا ہے, ان لوگوں کے لیے لہو و لعب. تو یہ دنیا کی زندگی, انسان اس کو سمجھنا ہے. اور جو چیز ہم سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں, مولا کائنات کی ایک حدیث ہے, ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. دنیا میں سبق کتنے زیادہ ہیں لیکن سیکھنے والے کتنے کم ہیں. پلک جھپکنے پر, آنکھ اٹھانے پر انسان کے لیے سبق ہے, لیکن اس سے سبق لینے والے بہت کم ہیں. بہلول کے سامنے ایک میت لے جایا جا رہا تھا قبرستان کی طرف, تو لوگ تشیع جنازہ میں میت کے آگے پیچھے جا رہے تھے. بہلول بھی ساتھ ساتھ تھے. تو ایک آدمی آیا سوال لے کر, کہ جناب بہلول, میت کے آگے جانا بہتر ہے یا پیچھے آنا؟ میت ہے تو میت کے آگے جائیں یا پیچھے رہیں؟ تو جناب بہلول مسکرا کے بولے کہ اگر موت کی فکر نہ ہو تو نہ آگے جانے میں فائدہ ہے نہ پیچھے آنے میں فائدہ. یعنی صرف تم آنے جانے کو معیار رکھ رہے ہو تو نہ آگے رہنے میں فائدہ ہے نہ پیچھے رہنے میں فائدہ ہے. میت کو جاتے جاتے یہ سوچتے ہوئے جاؤ کہ کل شاید مجھے لے کر جائیں اور اپنی زندگی کو تھوڑا انقلاب لے کے آؤ, تب جا کر آگے اور پیچھے کی بات ہے. تو بات صرف شرکت کرنے کا, آدمی کے لیے سبق بہت ہے, ہر میت کے پیچھے سبق ہے, ہر مرنے والے کے پیچھے سبق ہے, درس ہے انسان کے لیے. لیکن ضروری یہ ہے کہ آدمی اس چیز کو سیکھے, اس چیز کو دیکھے اور اس چیز کو سمجھے. آج دنیا میں تحقیق کے مطابق لگ بھگ 700 کروڑ لوگ زندگی کر رہے ہیں, 7 بلین. ہم جتنے یہاں پہ موجود ہیں سب اپنے اپنی زندگی کی طرف مراجعہ کریں, ایک لمحے کے لیے اپنی زندگی میں جائیں. کیا کوئی ایسا ہے جو کہے کہ میں جہاں پہنچنا چاہ رہا تھا میں پہنچ گیا؟ ہر آدمی آج سب کی فکر ہے کہ مجھے پہنچنا ہے, مجھے پہنچنا ہے. یہ جو آج ہماری فکر ہے پہنچنا ہے پہنچنا ہے, آج سے پہلے جتنے لوگ اس دنیا سے گئے وہ بھی یہی سوچتے سوچتے چلے گئے. بہت کم وہ لوگ تھے جو پہنچے, بہت کم وہ لوگ تھے جو پہنچے. ورنہ بہت اکثریت آج کے زمانے کے 700 کروڑ آبادی اور گزری ہوئی لاتعداد انسانیت کا یہ خاصہ رہا ہے کہ سب یہ سوچ کر گئے کہ کچھ کرنا ہے, کچھ کہاں کہیں پہنچنا ہے. یہ پہنچنے کی فکر تھی, ہم پہنچنا کہیں چاہ رہے تھے, ملک الموت لے آ کے انہوں نے ہم کو کہیں اور پہنچا دیا. رسول اسلام کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا, آ کے عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ, یہ دنیا کی زندگی میں ہماری امیدیں کا کیا کردار, ہماری امیدوں کا کیا کردار ہے؟
تو پیغمبر اسلام نے زمین پہ اس کو بٹھایا، اپنی انگلیوں سے ایک باکس رسول خدا نے زمین پر نقشہ کیا، اپنی انگلی سے بنایا، درمیان میں ایک نقطہ ڈالا، چاروں لکیروں کی طرف سے اندر آتی ہوئی لکیریں کہتی جیسے گھڑی میں ہوتی ہیں، پھر ایک درمیان کا جو نقطہ تھا، اس نقطے سے پیغمبر اسلام نے ایک لائن کھینچی جو اس باکس کے باہر آ رہی تھی۔ کہا کہ یا رسول اللہ میں سوال کیا آپ سے، آپ کیا جواب؟ کہا کہ میں تجھے جواب دے رہا ہوں۔ کہا کہ یہ جو درمیان میں نقطہ ہے یہ تو ہے، یہ چار کونی جو باکس میں نے بنایا یہ تیری زندگی ہے جو محدود ہے، اس سے بڑھ کر جانے والی نہیں ہے، یہ جو تیرے تیری طرف بڑھ رہے ہیں یہ بنائے ہیں، یہ جو خط اور لکیر اس دائرے کو پار کر کے چلی گئی یہ تیری امیدیں ہیں، یعنی تیری زندگی ختم ہو جائے گی لیکن امیدیں زمین پر رہ جائیں گی انسان کی امیدیں۔ تو یہ 7 کروڑ آبادی کیا ممکن نہیں ہے کہ انسان پہنچے، حاصل کرے، کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اگر کر سکتا ہے تو راستہ کیا ہے؟ انسان اپنے مقصد کو پہنچنا چاہے اس دنیا میں، یہ نہ کہے کہ میں کچھ کرنا چاہ رہا ہوں، بلکہ یہ کہے کہ میں کر چکا ہوں۔ اس مقام تک کہ آدمی پہنچ سکتا ہے، بہت کم لوگ ہیں جو پہنچے ہیں، پہنچ سکتے ہیں۔ اگر نہ پہنچنا ہوتا، ممکن نہ ہوتا تو جو پہنچے ہیں وہ نہ پہنچتے۔ تو کیسے پہنچے؟ جو پہنچے ہیں ان کو دیکھیں کہ وہ کیسے پہنچے، انہوں نے کیسے زندگی کی، پھر جا کر وہ کیسے پہنچے، ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو ایک حد تک ہم بھی اس راستے میں کامیاب ہوں گے۔ کون کامیاب ہوئے؟ کائنات کا ایک کھلا اعلان، پوری انسانیت کا واحد وہ انسان جو اس دنیا سے جاتے ہوئے اعلان کر کے گیا، فزت ورب الکعبہ، علی بن ابی طالب۔ نعرہ حیدری، اکبر محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، یعنی جو مجھے کرنا تھا میں نے وہ کر لیا۔ تو مولا کائنات کی زندگی اور آپ کے ارشادات میں دنیا کی حقیقت، دنیا کی واقعیت کس طرح مولا نے بیان کی، انشاءاللہ کچھ فقرے اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اس سے پہلے کہ مولا کی اس بات کو سمجھیں، معمولاً جیسے ہی ہم دنیا کی بات سنتے ہیں تو اکثریت دنیا کی مذمت اور دنیا کی برائی، دنیا کی توہین میں آیات اور روایات ہم کو بہت ملتے ہیں۔ اسی جگہ پر دنیا کے لیے کوشش کرنا، دنیا میں اپنی زندگی کی قدر جاننا، ان چیزوں کے بارے میں بھی ہمیں حدیثیں ملتی ہیں۔ تو اب کس کو لیں؟ دنیا کی برائی کو لیں یا دنیا کی اچھائی کو لیں؟ تو ان دونوں کو لینا ہے آدمی کو، دنیا کی اچھائی کو بھی دیکھنا ہے، دنیا کی برائی کو بھی سمجھنا ہے۔ ان دونوں کے سمجھنے کی چابی خود دنیا کو سمجھنا ہے۔ دنیا کسے کہتے ہیں؟ مختلف معنی بتائے گئے، یہاں پر ایک الگ طور سے، الگ نگاہ سے آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ ایک دو جملے میں دنیا کی تعریف آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ ہر وہ چیز دقت کریں، یہ دو ابھی آنے والی ساری بحث اسی بات پر آپ کے ذہن میں انشاءاللہ آگے جائے۔ ہر وہ چیز، ہر وہ کام، ہر وہ عمل جو انسان کو قبر میں کام نہ آئے وہ دنیا۔ خلاصہ، ہر وہ چیز، ہر وہ عمل، ہر وہ کام جو انسان کے مرنے کے بعد کام نہ آئے وہ دنیا ہے۔ چاہے پیسہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے نماز ہی کیوں نہ ہو۔ کئی مرتبہ ایسا ہے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن وہاں نہیں آ رہی ہے نماز کی دنیا ہے۔ حج کر رہا ہے لیکن یہ حج قبر تک نہیں جا رہی ہے تو حج بھی دنیا ہے۔ زکات دے رہا ہے، یہ زکات وہاں نہیں آ رہی ہے تو زکات بھی دنیا ہے۔ انسان روزی روٹی کما رہا ہے، پیسہ کما رہا ہے، یہ پیسہ اگر اس کے وہاں کام آ جائے تو یہ پیسہ بھی آخرت ہے۔ ایک مثال، ایک نمونہ آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ پیغمبر اسلام مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اعلان کیا
کہ کون وہ شخص ہے جو 2 رکعت نماز پڑھے جس میں خدا کے سوا کسی کی فکر نہ آئے. مجمع اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، سب خاموش. مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ میں تیار ہوں، میں 2 رکعت نماز پڑھوں. جو آدمی 2 رکعت نماز پڑھے جس میں خدا کے سوا، خدا کے علاوہ کوئی دوسری فکر نہ آئے. مسجد کے باہر 2 اونٹیں باندھی گئی تھی، کہا کہ ان 2 میں سے ایک اونٹ میں اس کو ہدیہ دے رہا ہوں. مولا کائنات نے کہا بسم اللہ میں پڑھوں گا. مولا کائنات نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. سارے اصحاب علی کی نماز دیکھ رہے ہیں. امام نے سلام ختم کیا، نماز ختم کی، نماز تمام بھی مولا کائنات کی. اٹھے اپنے مصلی سے تو اصحاب نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے ذہن میں ایک سوال ہے. اس نماز کے حوالے سے جو علی نے یہ دعویٰ کر کے پڑھی کہ سوائے خدا کے کوئی دوسری فکر نہیں آنی ہے. شک ظاہری نماز سجدہ اور رکوع تو ہم دیکھ سکتے ہیں، فکر تو ہم نہیں دیکھ سکتے. فکر ہمارے اختیار میں نہیں، ہمیں نظر نہیں آتی. لیکن ایک سوال ہمارے ذہن میں آ رہا ہے، وہ یہ کہ خدا کے سوا کم از کم اونٹ تو آئی ہوئی. اس لیے کہ رسول اسلام نے فرمایا کہ نماز پڑھو گے تو اونٹ دوں گا. تو علی کے ذہن میں یہ بات رہی ہوگی کہ اونٹ ملے گی. تو خدا کے علاوہ اگر کوئی چیز بھی علی کے ذہن میں نہ آئی ہو، یہ ممکن نہیں کہ اونٹ نہ آئے. اگر اونٹ آ گئی ہو تو غیر خدا شامل ہو گیا. اگر غیر خدا شامل ہو گیا ہے تو ویسی نماز نہیں ہوئی جیسی آپ چاہ رہے تھے. اصحاب نے سوال کیا، پیغمبر اسلام نے خود علی سے جواب پوچھا، علی اس سوال کا جواب کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ ان لوگوں کا کہنا صحیح ہے، میرے ذہن میں سوال آیا اور یہ بات تھی کہ میں نماز ختم کروں گا تو اونٹ ملے گی. لیکن میرے ذہن میں فکر اس حوالے سے تھی کہ ان 2 اونٹوں میں سے کس کا گوشت زیادہ ہے وہ رسول مجھے دے دے تاکہ میں زیادہ محتاجوں تک پہنچا سکوں. تو مولا کائنات کے اس جواب کے بعد رسول اسلام نے فرمایا گرچہ اونٹ تھی، مسجد کے باہر تھی، لیکن یہ اونٹ اس مقصد کے لیے آ گئی تو وہاں کی ہو گئی. اب یہ جو نماز ہوئی ہے سوائے خدا کے کوئی دوسرا اس نماز میں شامل نہیں ہوا. یا علی آپ کی فکر یہ تھی کہ میں زیادہ محتاجوں کی مدد کر سکوں، یہ دونوں اونٹ میں آپ کو ہدیے میں دے رہا ہوں، دونوں کا گوشت تقسیم کر رہا ہوں. بات زمین کی تھی، اونٹ تھی، لیکن یہ اونٹ اس مقصد کے لیے آ گئی، اس نیت کے ساتھ آ گئی تو وہاں کی ہو گئی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آدمی جو نمازیں پڑھ رہا ہے اگر یہ نماز خدا نہ خواستہ خدا کے علاوہ دوسرے کو شامل کر لے تو جب پہنچے گا روز محشر تو خدا کہے گا جا اپنی نمازوں کا ثواب انہی سے لے لے جن لوگوں کے لیے تو نے پڑھی. یعنی یہ نماز انسان کی قبر تک نہیں ہے. تو دنیا اس اعتبار سے ہر وہ چیز، پیسہ، زندگی، دولت، جو چیز بھی انسان کی قبر کے بعد والی زندگی میں کام نہ آئے وہ دنیا ہے. جو چیز وہاں کام آ جائے وہ آخر ہے، وہ دنیا نہیں ہے. تو خداوند عالم روایات اور آیات میں جس دنیا کی توہین، جس دنیا کی برائی، جس دنیا کی مذمت کی گئی ہے وہ یہ دنیا ہے، وہ دنیا نہیں ہے. مولا کائنات کی ایک روایت آپ سنے دنیا کی فضیلت میں، ماں نعمت دار، اے دنیا تو کتنی خوبصورت، تو کتنی بہترین گھر ہے، تو کتنا بہترین گھر ہے. مسجد احباء اللہ، یہ زمین نہ ہوتی تو 1,24,000 انبیاء کو سجدے کا شرف نہ ملتا. متجر اولیاء اللہ، ہر ہر بنا تو اس زمین سے، جان جان بنا تو اس زمین سے. آج کامیاب ہو رہے ہیں جناب ابراہیم زکزکی کی شکل میں، خمینی کی شکل میں، دوسرے عظیم شخصیتوں کی شکل میں، تو اس دنیا کے ذریعے سے ہے. اگر یہ دنیا نہ ہوتی تو یہ کامیابیاں نہ ہوتی. پھر مولا کائنات نے آگے فرمایا کہ یہ دنیا تو کتنی پیاری ہے، تو کتنی خوبصورت ہے. لوگ جب دھوکہ دیتے ہیں تو یہ دنیا والے لوگ کہتے ہیں کہ دنیا نے ہم کو دھوکہ دے دیا. دنیا تو کسی کو دھوکہ دیتی ہی نہیں، تو دھوکہ دیتی ہی نہیں. اس لیے کہ دھوکے کی بات وہاں آتی ہے
جب چیز کسی اور قسم کی ہو آدمی کسی اور طرح پیش کرے، عیبدار چیز کو سالم بنا کر پیش کر دے تو اس کو کہتے ہیں دھوکہ۔ دنیا تو کسی کو دھوکہ نہیں دیتی، اگر کوئی عیبدار ہے تو کہتی ہے عیبدار ہے، اگر اچھا ہے تو کہتی ہے اچھا ہے۔ یہ آدمی ہے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، تو کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ دنیا کی ظاہری زندگی میں ہم اپنی ایک نگاہ دوڑائیں تو جو چیزیں ہمیں دنیا کی زندگی کے سسٹم میں ہمیں ملتی ہیں، دنیا کوئی چیز چھپا کے نہیں بتاتی، دنیا کوئی چیز پردے میں نہیں بتاتا، سب چیز یہ الگ بات ہے۔ کسی نیک انسان کا قول ہے کہ دنیا ہم سے نفرت کرتی ہے، دنیا ہم سے محبت نہیں کرتی، اگر محبت کرتی تو یہ پریشانیاں نہ ہوتی۔ یہ پریشانیاں دنیا کی بتا رہی ہیں کہ دنیا ہم سے محبت نہیں کرتی، یہ ہم ہیں جو دنیا کے پیچھے جا رہے ہیں۔ ہمارے دنیا کے پیچھے جانے کے بعد یہ عالم ہے، اگر دنیا بھی ہمارے سے محبت کرنے لگتی تو پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا۔ ابھی دنیا ہمارے سے نفرت کر رہی ہے، اس نفرت کے باوجود تو دنیا کی کھلی حقیقتیں ہیں۔ ایک دو مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں جو دنیا کی کھلی حقیقتیں ہیں، ایک دو جو ہماری عملی زندگی میں پریکٹیکل لائف میں ہم سب بچپنے کی زندگی سے ہو کر آئے ہیں، نیسسری یو کے جی ایل کے جی کے دور سے گزر کر آئے ہیں، ابھی تو بچوں کی تعلیمات میں لگے ہوئے خود باہر ہو گئے ہیں۔ جب ہم چھوٹے تھے یا آج بھی جو سسٹم ہے اکیڈمک سسٹم پڑھائی لکھائی کا، جب بچہ یو کے جی ایل کے جی میں داخلہ لیتا ہے تو بچے کو لکھائی سکھانے کے لیے پینسل ہاتھ میں دیا جاتا، پین نہیں دیا جاتا۔ لیکن بچہ 3-4 سال کا ہو جائے پینسل لے کے اس سے پین دی جاتی ہے، اب پینسل سے لکھنے کی دعوت نہیں دی جاتی۔ اگر لکھنا ہی تھا تو پینسل اور پین میں تبدیلی کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ وہ 3 سال تک سمجھنے کے دور میں تھا، سمجھنے سے پہلے کی غلطیاں مٹائی جا سکتی ہیں، لیکن سمجھنے کے بعد والی غلطیاں مٹانے کے قابل نہیں ہے۔ آدمی سمجھنے سے پہلے غلطی کرے تو اس کو پاک کرنے کا موقع فراہم کیا جاتا ہے، لیکن سمجھنے کے بعد کی غلطیاں اوپر اس پر کچھ ڈال دیا جاتا ہے، لیکن وہ بھی یہ نشانی کہ ہم پر کچھ غلطی اس نے کی ہے۔ اسی لیے روایت اس سے پہلے اپنے عرض کی ہے کہ 40 سال سے پہلے کی غلطیاں شاید خدا انسان معاف کر دے، لیکن 40 سال کے بعد جو آدمی غلطیاں کرتا ہے ان غلطیوں کا معاف ہونا بڑا سخت ہے۔ لیکن 40 سال میں انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے، انسان کی عقل کمال تک پہنچ جاتی ہے، پھر اس کے بعد انسان کی عقل کی ترقی نہیں ہوتی۔ تو یہ دنیا کی کھلی ہوئی حقیقت ہے۔ پینسل اور پین ہمیں دنیا کی حقیقت بتا رہی ہے کہ انسان دیکھ دنیا کھلی کھلی چیز ہے۔ دوسری ظاہری مثال جو ہمیں دنیا میں ملتی ہے، آج دنیا کا ہر جگہ کا یہ قانون ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان، اگر کسی کے موت کی یاد کی جاتی ہے تو چراغوں کو جلایا جاتا ہے، اگر کسی کے زندگی کا جشن منایا جاتا ہے جنم دن کا، چراغوں کو بجھایا جاتا ہے۔ پیدا ہوئے تو چراغ بجھ رہے ہیں، مرے تو چراغ جل رہے ہیں۔ بتانا کیا چاہتی ہے دنیا کا؟ دنیا میں رہتے ہوئے خاموش اور روشن ہونا مهم نہیں ہے، مرنے کے بعد روشن ہونا ضروری ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ناشناس بھی رہو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کئی ایسی شخصیتیں تھیں جیسے ہمارے آنکھوں کے سامنے سعودی عربیہ کے باقر النمر آیت اللہ، اگر ان کے ساتھ یہ جو واقعہ پیش آیا یہ واقعہ پیش نہ آتا تو شاید ہم مر جاتے، اس وقت ابھی باقر النمر کا نام بھی نہ سنتے۔ ابراہیم زگزگی کے ساتھ اگر یہ انقلاب نہ ہوتا تو شاید ہماری زندگی گزر جاتی، ابراہیم زگزگی کا نام ہم نہ سنتے۔ یہ ابراہیم زگزگی کا نام اور اس طرح کی روشنیاں بتا رہی ہیں کہ انسان پیدا ہوتے وقت چراغوں کو بجھا دے، لیکن زندگی ایسی کر کہ پیدا مرنے کے بعد چراغ تیرے نام کے جلے، تیرا نام روشن رہے، تیری یاد روشن رہے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ 2 روایتیں مولا کائنات کی اس حوالے سے اور ایک روایت جناب جابر بن عبداللہ کے انصاری کے حوالے سے عرض کر کے انشاءاللہ ربط مسئلہ سے۔ مولا کائنات کی حدیث ہے الدنیا سمن، اس بات کو اور سے سنو،
الدنیا سم یأکلہ من لا یعرف، دنیا زہر ہے، وہی زہر کو کھاتا ہے جو نہیں جانتا۔ اگر آج ہمارے پاس اس محفل میں ہمارے درمیان 100 گلاس رکھ دیے جائیں یہاں پر، اور باہر سے یہ ہم کو اطلاع دے دی جائے کہ 100 میں سے کسی ایک کی زہر ہے، 100 کے 100 ویسے ہی رہ جائیں گے، ایک پر بھی ہاتھ لگایا نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم زہر کے خطرے کو جانتے ہیں۔ لیکن انسان بڑا ہو گیا، رشید ہو گیا، بالغ ہو گیا، لیکن پھر بھی دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہے، تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اس نے دنیا کو سمجھا نہیں۔ اگر یہ دنیا کو جان لیتا تو کبھی یہ زہر کو اپنے ہاتھ میں نہ لے لے۔ یہ پہلی روایت۔ دوسری روایت، الدنیا ہمقا، دنیا دیوانی ہے، دنیا بیوقوف ہے، لا یقبل الا الی مثلها، اور یہ دنیا اسی کے پاس جاتی ہے جو دیوانہ، جو بیوقوف ہو۔ تو دنیا، مولا کائنات کی یہی بات ہم نے جو عرض کی کہ دنیا کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کا مطلب وہ کام، وہ باتیں، وہ اعمال جو قبر کے بعد کام نہ آئے، اس کو دنیا کہتے ہیں۔ تو یہ دنیا جو دنیا کے لیے رہ جائے، جو یہاں رہنے کے لیے آدمی کام کرے، یہ انسان کی اور یہ آدمی کی اور یہ دنیا کی بیوقوفی۔ ایک روایت عرض کر کے انشاءاللہ اگر وقت رہے تو آپ کی خدمت کو ضرور۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری، ان دونوں کو سمجھنے کے دنیا کی حقیقت یہ اصلی روایت ہے آج کی مجلس کی۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری مولا کائنات کے حضور بیٹھے ہوئے، تو جناب جابر نے آہ سعدا، روایت میں ہے ایک ٹھنڈی سانس، ہائے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کبھی انسان غم میں بیٹھا رہے، تکلیف میں بیٹھا رہے، پریشانی کا احساس کرے، تو جو انسان آواز نکالتا اپنے بدن، اپنے منہ سے، اپنے زبان سے، یہ آواز نکالی جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے۔ مولا کائنات نے اس سرد آہ، ٹھنڈی سانس کو سنا تو مولا کائنات نے فرمایا، جابر علی دنیا، جابر کہ دنیا کی تکلیفوں اور پریشانیوں کے لیے آپ کر رہے ہو؟ کہا نعم یا مولا، جی مولا، دنیا کی تکلیفیں، دنیا کی پریشانیاں، دنیا کی سختیاں، تو اس کا مطلب ابھی تک جابر نے دنیا کو سمجھا نہیں تھا، دنیا کو سمجھا نہیں تھا۔ اہل سنت کی مختلف کتابوں میں اور ہماری کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ دنیا، توجہ کریں، اگر دنیا، یہ جو زندگی جو قبر کے بعد کام نہ آئے، چاہے وہ کتنا بھی زیادہ پیسہ ہو، وہ کتنی بھی بڑی شہرت ہو، جو قبر کے بعد کام نہ آئے، اگر یہ اہمیت والی ہوتی، اگر اس کی خدا کے نزدیک کوئی مقام اور مرتبہ ہوتا، یہاں تک روایت میں یہ فقرہ لکھا گیا ہے کہ اگر مکھی کے پر کے برابر بھی دنیا کی منزلت، مقام، اہمیت خدا کی نگاہ میں ہوتی، تو اس دنیا کا ایک قطرہ پانی کافر کو نہ ملتا۔ تو کافروں کا دنیا سے فائدہ اٹھانا اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا گری ہوئی چیز ہے، جو یہاں رہنے والی ہے، جو قبر کے بعد کام نہ آئے، جو انسان کو آخرت میں کام نہ آئے۔ جابر سے کہا، جابر کیا دنیا کے لیے؟ کہا ہاں مولا، دنیا کے لیے۔ تو امام نے فرمایا، جابر دنیا کی ساری لذتیں انسان جو حاصل کرنا چاہتے ہیں دنیا میں زندگی کرتے ہوئے، کیا ان چیزوں کے علاوہ کوئی اور چیز ہے؟ کھانے، پینے، پہننے، سننے، سونگنے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے جابر؟ کہا نہیں مولا، آدمی جو زندگی کرتا ہے اسی لیے زندگی کرتا ہے کہ اچھا کھائے، اچھا پیے، اچھا پہنے، اچھی چیزیں سنے، اچھی خوشبو سونگے، ان چیزوں کے علاوہ تو کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں۔ تو مولا نے فرمایا ہاں یہ بات ہے، حقیقت دنیا مولا بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ ملتا ہے کہ انسان حالت احتضار میں تھا، ہم لوگ بھی زندگی کرتے ہیں، جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو ہم روتے ہیں، سب ہنستے ہیں، جب دنیا سے جاتے ہیں تو روایت میں ہے کہ مردہ ہنستا ہے، دوسرے روتے ہیں، دوسرے روتے ہیں، اور جو دوسرے رو رہے ہیں
ان کے رونے کے پیچھے بھی الگ الگ ارادے ہوتے ہیں، ارادے الگ الگ ہوتے ہیں، سب کا ایک ارادہ نہیں ہوتا، ایک نیت نہیں ہوتی سب کے رونے کی۔ حالت احتضار میں ایک آدمی بستر پر لیٹا ہے، جانکنی کا عالم ہے، بچے اطراف ہیں، بیوی اطراف ہے، ماں بیٹھی ہوئی ہے، بیوی کہہ رہی ہے کہ اب بچوں کا کون ہے؟ بچے کہہ رہے ہیں کہ بابا آپ جا کے کس سے مانگیں؟ ماں نے کہا کہ بیٹا میں کون مجھے دیکھ لے گا؟ تو حالت احتضار میں مرنے والے نے آنکھ کھول کے کہا کہ اس کا مطلب سب آپ اپنے اپنے لیے رو رہے ہو، میرے لیے کیا رو رہے ہو؟ آپ کہہ رہے ہو کہ بچے کہاں گئے، وہ کہہ رہے ہیں میرے پیٹ کا کیا ہوگا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر کا کیا ہوگا، تو میرا کیا ہوگا؟ یہ سب کا رونا اپنے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے۔ تو آدمی واقعیت جانے، حقیقت جانے، تو یہ چیزیں دنیا میں مولا کائنات نے فرمایا کہ ان 5 چیزوں کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے، انشاءاللہ کبھی اور مناسبت سے عرض کریں گے کہ یہ 5 چیزوں کے علاوہ کوئی چیز ہے کہا نہیں ہو۔ دیکھ دنیا کا سب سے نیچرل، سب سے ہیلتھی، سب سے بہترین کھانا شہد۔ شہد کیا ہے؟ ایک مکھی کے زبان کا پانی، ایک مکھی کا لعاب دہن۔ اب اس لعاب دہن کو کھا کے فقط اس لعاب دہن کے لیے پریشانی، اس لعاب دہن کے لیے جابر سن رہے ہیں، جابر دنیا کا سب سے بہترین پینے والی چیز پانی، جس کے علاوہ انسان جو بھی چیز استعمال کر لے اس کی تشنگی اور اس کی عطش مٹنے والی نہیں ہے، اس کو صرف ایک گھونٹ پانی مل جائے آدمی کو، سب سے بہترین پینے والی چیز پانی، اتنی بے ارزش کہ ہر گلی میں، ہر دیر میں، ہر جگہ تجھے پانی نظر آ جائے، پیروں کے نیچے سب جگہ پانی ہے، اتنا بے اہمیت ہے کہ ہر جگہ اس کی کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ جابر پہننے والی چیز، سب سے بہترین چیز ریشم، ریشم ایک کیڑے کا لعاب دہن۔ مولا جابر سننے والی چیزیں، سب سے بہترین چیز میوزک، جس سے انسان سننا چاہتا ہے تاکہ وہ بھی حرام ہے، نہیں سن سکتا، اگر سنے تو جہنم کا حق مستحق ہو جائے گا۔ جابر سب سے بہترین خوشبو مشک، ایک حیوان کے ناک کا خون۔ جابر کہتے ہیں کہ سر کو ہلانے کے بعد جابر نے روایت کے جملے ہیں کہ اس کے بعد کبھی دنیا میرے سامنے مقام پائی نہیں سکتی۔ میں سمجھ گیا کہ دنیا کیا ہے، یہ دنیا، یہ حقیقت ہے دنیا۔ جب جابر جان گئے تو کہنے کہ جتنا دنیا اس دن میری نگاہ میں گری، پھر اس کے بعد کبھی دنیا نے میرے سامنے سر نہ اٹھا سکا، دنیا کبھی نہیں اٹھ سکی، کیوں میں حقیقت کو جان گیا۔ اب اس جابر کے سامنے جو بھی کام سونپا جائے، جو بھی کام کروایا جائے، جو خدائی لوگ ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کی زندگی آپ مطالعہ کریں۔ جناب سلمان فارسی سے کسی نے دعوت دی، کہا کہ سوال کیا کہ سلمان یہ تمہارے چہرے پر داڑھی ہے، جس داڑھی کو اپنی نشانی اسلام و ایمان کے طور پر تم رکھ رہے ہو، یہ بہتر ہے یا کتے کی دم؟ سوال سلمان فارسی سے۔ سلمان فارسی نے مسکرا کر کہا اگر یہ داڑھی مجھے پلے صراط پار کر دے تو داڑھی بہتر، اگر پلے صراط پار نہ کر سکے تو کتے کی دم بہتر۔ یعنی وہاں نہ آئے یہ داڑھی، صرف لوگوں کے سامنے مقام، نام، شہرت لینے کے لیے اگر یہ داڑھی ہے، یہ داڑھی قبر میں کام نہ آئے تو پھر اس حیوان کی دم بہتر، اگر یہ وہاں کام آ جائے تو داڑھی بہتر۔ جناب سلمانی کا کہنا ہے اگر پوری دنیا کی دولت میں خداوند عالم 3 چیزیں مجھے دے دے، اس کے بعد دنیا سب لے لے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ 3 چیزیں، 2 وقت کی روٹی، ایک جوڑا کپڑے اور ایک سونے کے لیے بستر۔ یہ 3 چیزیں مجھے مل جائیں، اس کے بعد پوری دنیا مجھ سے لے لی جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی حقیقت کو جان چکے ہیں، دنیا کی واقعیت کو جان چکے ہیں۔ روایت میں ہے کہ انسان کا دل وہیں پر رہتا ہے جہاں پر اس کی چاہنے والی چیز پائی جاتی ہے۔ آپ حضرات یہاں ہیں، مسافرت میں ہیں، اپنے گھر والے، اپنے رشتہ دار، اپنے ماں بہنیں، بیوی بچے اپنے شہر میں ہیں، تو ہر فری
وقت میں ہر فرصت کے وقت انسان کے ذہن فوراً اپنے گھر چلا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے اس کی محبوب چیزیں، اس کی چاہنے والی چیزیں، اس کے چہیتی چیزیں وہاں پر موجود ہیں. تو جہاں انسان کی چیز رہتی ہے، یہی بات ہے کہ جناب قاسم اور کربلا میں جس شہید سے بھی امام حسین نے پوچھا کہ کل آپ کو شہید ہونا ہے تو کہتے تھے بسم اللہ بسم اللہ. کہا کیوں؟ سوال کیا بات ہے؟ یہاں تک لکھا گیا ہے کہ حبیب مسلم ابن اوسجا اور جناب حبیب ابن مظاہر جو دونوں ضعیف سپاہی تھے امام حسین کے، شب عاشور دونوں مذاق کرتے ہوئے مسکرا رہے تھے. ایک صحابی گزرتے گزرتے کہا کہ اے حبیب، کل شہادت کا دن ہے اور آج مسکرا رہے ہو. تو جناب حبیب نے کہا کہ اس سے بہتر مسکرانے کا موقع کہاں ملے گا؟ حبیب کیسے؟ کہ ہمارے اور اس کے درمیان ایک رات باقی ہے. یعنی آدمی اگر دنیا کی حقیقت کو سمجھ جائے تو جان کو بھی لگا دام پر لگانے کے لیے، اس پر قربان کرنے کے لیے آدمی پیچھے نہیں. اگر دنیا کو نہ سمجھے تو پھر آدمی کی جیب بھی خالی ہونا چاہے، آدمی وقت بھی دینا چاہے تو نہیں دے سکتا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا کہ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے موت پر پورا یقین ہے، عبادتیں واجبات مکمل طور پر میں نے انجام دی، حرام سے بھی پوری طرح سے میں نے پرہیز کیا، لیکن موت کا نام سنتا ہوں تو ڈرتا ہوں. سب چیز ہے میرے پاس، موت پر یقین بھی ہے، موت کے بعد کی دنیا پر بھی یقین ہے، اصول دین پورے پکے، فروع دین پورے پکے، حرام چیزوں سے پوری طرح پرہیز، لیکن مرنے سے ڈر رہا. وجہ کیا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتا گھر میں پیسہ رکھا ہے؟ کہاں ہے رسول اللہ؟ 70-80 دینار. کہا کہ وہ 70-80 دینار تجھے ڈرا رہے ہیں، وہ 70-80 دینار کا کام خالی کر دے پھر دیکھ تیرے دل میں ڈر نہیں آئے گا. اس لیے کہ تیرا دل وہیں پر رہے گا، تیرا دل وہیں مائل رہے گا جہاں تیری چہی چہتی رکے گا. یہ پیسہ کیا ہوگا؟ یہ کہاں جائے گا؟ یہ کیا ہوگا اس کا؟ جب تیرے دل میں یہ فکر ہے کہ کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا تو یہ کیا ہوگا تجھے موت سے ڈرا رہی ہے. اپنے آپ کو خالی کر لے، اپنے آپ کو اس سے دور کر دے، پھر دیکھ تیرے دل میں کس طرح سے موت کا ڈر آتا ہے. نہیں آیا. کربلا کے راستے میں، اہل بیت کی زندگی میں، اولیاء خدا کی پہچان قرآن کریم نے یہی بیان کی سورہ جمعہ میں. ان کنتم، قرآن کریم کی سورہ جمعہ کی آیت میں یہودیوں سے یا ایھا الذین حادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت. یہودی کہتے تھے کہ اللہ کے پیارے، اللہ کے چہیتے، اللہ کے محبوب روئے زمین پر ہمارے سے زیادہ کوئی ہے ہی نہیں. تو رسول اسلام کو خدا نے پیغام پہنچایا ٹھیک ہے اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو وہ موت کی تمنا کرے، اس لیے کہ اپنے دوست سے جا کے ملنا ہے. فَلَن يَتَمَنَّوْنَهَا أَبَدًا. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، یہ کبھی بھی موت کی تمنا کرنے والے نہیں ہیں. تو اس دنیا اور خدا کی محبت کی ایک پہچان، دنیا کے تعلقات سے آدمی پوری طرح خالی کر لیا اپنے آپ کو، ہر وقت وہاں جانے کے لیے تیار رہے. کربلا میں مولا کائنات کی زندگی میں ہمیں یہی ملتا ہے. مولا کائنات کئی مرتبہ یہ جملہ عرض کرنے لگے لا یبالی لعلی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب کے لیے کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے موت علی پر آ جائے یا علی موت پر چلے جائے. اگر علی کو انتقام کا موقع دیا جائے کہ یا علی آپ کی موت بستر پر راحت میں سکون سے یہ ہونے والی ہے، یہ آپ کو چاہیے، یا میدان جنگ میں ٹکڑے ٹکڑے، زخم پہ زخم، خنجر پہ خنجر، تیر پر تیر، تو آپ کون سی موت کو انتخاب کریں گے؟ تو علی ابن ابی طالب نے فرمایا موت میدان جنگ میں علی کو بہت پسند ہے، اس لیے کہ یہ موت آ رہی ہے، وہاں میں جا رہا ہوں، وہ مجھے پسند ہے. کربلا میں بھی یہی کہا گیا. جب مولا امام حسین نے جناب علی اکبر سے پوچھا انا للہ، جب امام حسین نے اپنی زبان پر جاری کیا تو جناب اکبر نے فرمایا بابا انا للہ کسی مصیبت کے بعد کہی جاتی ہے، آخر آپ نے کیا مصیبت دیکھی؟ تو امام حسین نے فرمایا کہ بیٹا ابھی کچھ دیر کے لیے میری آنکھ لگ گئی تھی،
میں نے دیکھا کہ ہاتف غیبی آواز دے رہی ہے، اے کاروان تم سامنے سامنے جا رہے ہو، موت پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ جیسے ہی یہ جملہ باپ کی زبان سے جناب علی اکبر نے سنا تو فرمایا بابا جان کیا ہماری شہادت اور موت حق پر؟ بیٹا بے شک لا مبالی، جو جواب علی نے دیا تھا علی کے پوتے نے بھی وہی جواب دیا، بابا کوئی پرواہ نہیں، چاہے موت ہم پر آ جائے یا ہم موت پر جا گریں۔ کربلا میں امام حسین نے کسی کو جا کر خیمے سے بلایا نہیں تھا کہ میدان میں جاؤ، ہر ایک آگے پیر پڑ رہا تھا، مولا بھیج دے، مولا روانہ کر دے، مولا بھیج دے۔ مثال ثواب کی مجلس سے ایک مومن کی، ایک بھائی سے جدا ہونا انسان کے لیے بڑا خطرناک ہے، بڑا درد۔ یہ بات ہم کہیں عرض کر چکے ہیں کہ کربلا کی تاریخ میں جب ہم مسائل میں رخ سے اس پر نگاہ ڈالتے ہیں تو آدمی یا ہر آدمی اپنی زندگی میں آرام سے اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ ہر آدمی کے دل پر ہر ایک اس کے تعلق رکھنے والے کے انتقال پر درد الگ قسم کا ہوتا ہے، سب درد برابر نہیں ہوتے۔ اگر کسی انسان کا باپ مر جائے تو باپ کی موت کا درد الگ ہے، کسی انسان کا بھائی مر جائے تو بھائی کی موت کا درد الگ ہے، کسی انسان کا بیٹا مر جائے اس باپ کی اس بیٹے کی موت کا درد الگ ہے، ہر چیز کا درد الگ ہے، اس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن کربلا کی مساوی تاریخ نے ہمیں دردوں کی اطلاع دی کہ ہر ایک کے مرنے سے درد کیا ہوتا ہے، تکلیف کیا ہوتی ہے۔ اکبر گھوڑے سے گرے تو امام حسین نے فرمایا بیٹا میری آنکھوں کا نور چلا گیا، یعنی باپ کے سامنے بیٹا مر جائے تو باپ کی آنکھوں کا نور چلا جاتا ہے۔ اصغر کو ہاتھوں پر تیر لگا تو جناب علی اصغر کے ہاتھوں کو لے کر مولا کا امام حسین نے فرمایا کہ اصغر اب میں صبر کیسے کروں، یعنی صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے اگر انسان کا معصوم بچہ اس ظلم سے شہید ہو جائے۔ لیکن جب عباس نے مدد کے لیے بلایا تو حسین نے آواز دی الان انکسر ظہری، بھائی سے جدا ہو جانے کا درد یہ ہوتا ہے کہ انسان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، بھائی کمر کی طاقت ہوتی ہے، وہ بھی بھائی بھی ہو تو کیسا بھائی، عباس جیسا بھائی، عباس جیسا بھائی ہو جو ہر جگہ حرم کے لیے یہ آس اور یہ امید ہو کہ جو بھی شہید ہو جائے ابھی عباس زندہ ہے، ابھی عباس زندہ ہے۔ مولا امام حسین نے روز عاشور اپنے اصحاب کو لشکر میں تقسیم کیا، ایک پرچم دیا میمنہ کی طرف، ایک میسرہ کی طرف، عباس کھڑے ہوئے تھے، کسی نے آگے پوچھا کہ علمدار کربلا ابوالفضل عباس کو کیا مولا علم نہیں دیتے؟ تو امام حسین نے فرمایا کیوں نہیں، عباس کو علم دیں گے لیکن میرے ساتھ رہے گا، اس لیے کہ جب تک عباس کی آواز خیموں میں جاتی رہے گی اہل حرم کے یہاں امید باقی رہے گی، آس باقی رہے گی۔ اللہ اکبر، خدا کسی انسان کو یہ وقت نہ دکھائے کہ ایک بھائی کی آنکھوں کے سامنے بھائی جدا ہو جائے، ایک بھائی کے سامنے بھائی اس دنیا سے چلا جائے، وہ بھی اس عالم میں کہ رشید بھائی ہو، غمخوار بھائی ہو، اطاعت گزار بھائی ہو، تو اس بھائی کی شہادت حسین کی کمر توڑ دیتی ہے۔ حضرت مولا اللہ خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے بڑے سے ایسے شہداء کا۔ امام حسین نے جناب عباس کو بلایا، کہا عباس یہ بچوں کی پیاس کی آواز کا تم نہیں سن رہے ہو، بچوں کے العطش کی آواز نہیں سن رہے ہو؟ کہا مولا کیوں نہیں میں سن رہا ہوں۔ کہا عباس تھوڑا بچوں کے لیے سبیل کا انتظام کر دو۔ عباس بچوں سے مشق لینے کے لیے خیمے میں جانا چاہتے ہیں تو عباس جیسے ہی خیمے میں پہنچے تو عباس کی نگاہوں میں ایک منظر آیا، عباس نے مشکیزہ لیا کہ مولا میں جا رہا ہوں، پھر کچھ نہیں کہا۔ عباس نے کہا جب اندر گئے مولا عباس خیمے میں مشق لینے کے لیے کیا دیکھا بچے منہ کے بل زمین پر لیٹے ہوئے ہیں۔ کہا بچے کیا کر رہے ہیں؟ چچا اب پانی تو نہیں ہے، اتنی پیاس بڑھ گئی ہے کہ ہمیں سکون نہیں ملتا، ہم نے کربلا کی گرم ریت کو ہٹا کر
لے کر آئے اور میدان کی طرف روانہ ہو گئے. عباس میدان کی طرف بڑھ رہے ہیں اور حسین کی نگاہ عباس پر ہے. عباس میدان میں نہیں گیا، حسین کا دل چلا گیا، سکینہ کی امید چلی گئی، زینب کی آس چلی گئی، بیویوں کا بھروسہ چلا گیا. القصہ ہے کہ میدان سے وہ پانی دریا سے واپس آتے ہوئے عباس کے رب کو گرتے دیکھا تو ایک نگاہ حسین نے خیموں میں ڈالی، ایک نگاہ علم کی طرف ڈالی. امام نے دیکھا علم واپس نہیں آیا، علم واپس نہیں اٹھ رہا ہے تو علم خالی علمدار کے بغیر علمدار کے میدان میں آیا، خیمے کی طرف آیا. امام حسین مقتل کی طرف دوڑے، کیا دیکھا کہ جناب عباس زمین پر لیٹے ہوئے ہیں. کہا عباس حسین آ گیا ہے. کہا بھیا حسین مجھے آقا معاف کر دیجئے گا، میں احترام کے لیے نہ اٹھ سکا، مولا میرے ہاتھ قلم ہو گئے، کہیں آپ کی یہ توہین شمار نہ کی جائے. کہا عباس بھیا ارے بتا تیری کیا خواہش ہے. کہا بھیا آقا حسین یہ دیکھے میرے سر پر ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں خون ہے. آقا پہلے میرے خون کو تو صاف کر دے، کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. امام نے خون صاف کیا. کہا عباس کیا بات ہے. کہا مولا آقا میری ایک وصیت ہے کہ میرے جنازے کو خیموں میں نہ لے جانا، میں میری بھتیجی اور بچوں کو میں کیا منہ دکھاؤں گا، میرے جنازے کو نہ لے جانا. آزادات یہی بات ہے کہ آپ آزاد انشاءاللہ خدا اس مجلس کے سفر تمام زائرین کی زیارت کی تمنا رکھنے والے مومنین کی زیارت نصیب فرمائے. آپ حضرات چاہیں تو تمام جو زیارت گاہیں ہیں، جو شہداء کی زیارتیں ہیں، سب کی زیارتیں ایک یا دو جگہ ہیں. جناب اکبر کے گرنے کا مقام الگ ہے، قبر الگ ہے. اصغر کا جھولا، اصغر کے تیر کھانے کی جگہ الگ ہے، قبر الگ ہے. لیکن عباس کی زیارت کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو تین زیارتیں ہیں. ایک دہنے ہاتھ کی زیارت، ایک بائیں ہاتھ کی زیارت، ایک جوڑے سے گرنے کی زیارت. اب قبر کہاں گئی؟ اب عباس کی قبر کی زیارت نہیں ملتی، جہاں گھوڑے سے گرنے کی جگہ ہے وہی زیارت ہے. اس کا ماجرا کیا ہے؟ چوتھے امام جب اعجاز امامت سے دفن کرنے کے لیے آئے تو امام نے قبیلہ بنی اسد سے لوگوں کو بلایا کہ میری مدد کر دو، میں نام بتاؤں گا کہ فلاں شہید کا جنازہ وہاں ہے، تم جنازے کو اٹھا لانا. قبیلہ بنی اسد کو امام سجاد نے فرمایا کہ اے قبیلہ بنی اسد میرا چچا پانی لانے گیا تھا، وہ پھر واپس نہیں آیا، جاؤ دریا کے کنارے میرے چچا کے جنازے کو اٹھا لانا. جب قبیلہ بنی اسد پہنچے دیر ہو گئی، نہیں آئے تو چوتھے امام خود پہنچے. کہا قبیلہ بنی اسد کیوں میرے چچا کا جنازہ نہیں لاتے؟ تو قبیلہ بنی اسد نے کہا کہ آقا معاف کر دیجئے گا، ہمیں معلوم نہیں اس جنازے کا حال کیا ہو گیا ہے، اتنا زخمی ہے، ہڈیاں چور چور ہو گئی ہے کہ ہم پیروں کو پکڑتے ہیں تو سینہ زمین پر رہ جاتا ہے، سینے کو اٹھاتے ہیں تو پیر زمین پر رہ جاتے ہیں. امام سجاد نے ایک نگاہ ڈالی چچا کے جنازے پر. اے قبیلہ بنی اسد میرے چچا کی یہ وصیت کی کہ مجھے یہی دفن کر دیا جائے تو میرے چچا کو یہی دفن کر دیا جائے. تو قبر کا حال اس گھوڑوں کے دوڑنے سے عباس کے جنازے کا حال ہو گیا تھا. جب اربعین کو جناب زینب آئی امام حسین کی قبر پر گریا کرنے کے بعد کہا بیٹا سجاد مجھے عباس کی قبر پر لے جا. جب عباس کی قبر پر امام سجاد لے آئے زینب نے نگاہ ڈالی. کہا سجاد یہ عباس کی قبر نہیں ہو سکتی، ارے میرے عباس کا خود میں جانتی ہوں. کہا پھپھی اماں کیا نام محرم گھوڑوں کی ٹاپوں نے چچا کو یہ عالم کر دیا. جب میں آیا تو گٹھڑی میں لپیٹ کر میرے چچا کو دفن کیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا. جناب فضل عباس کا تجھے واسطہ جناب عباس کی شہادت کا، جناب عباس مصیبت کا پروردگار کا اس مجلس کے ثواب مرحوم الحاج ظفر احمد صاحب کی روح کی سال فرما. پروردگار مرحوم کو
کہ تمام گناہوں صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما پروردگار مرحوم کو جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما پروردگار اپنے واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں جان و مال و عزت اور کی حفاظت فرما پروردگار تمام بیماروں بخصوص بیماروں کے لیے جو ابتدا میں ہم نے دعا کی ان سب کو شفا عاجلہ و کاملہ عنایت فرما پروردگار کائنات کی ساری مشکلات کا حل تیرے ولی کا ظہور ہے تیرے ولی خاص امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو امام کے خاص آزاد ہم ساز شمار فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح نبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله السلام عليك يا ابن محمد المصطفى السلام عليك يا ابن علي المرتضى السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا صار الله وابن صاره والبكر الموتور أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وآتاك الله ورسوله حتى أتاك اليقين فلعن الله أمة خطرتك لعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت لذلك فرضيت به يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك نورا في الأسباب الشاملة والأرحام المطهرات لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من متهمات ثيابها أشهد أنك من دائم الدين وأركان المؤمنين أشهد أنك الإمام البر التقي الولي الذكي الهادي والمهدي أشهد أنك وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والقربة الوسطى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإياكم مؤمن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى لسانكم وعلى لسانكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن نبي الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت ذلك فرضيت به السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله وللرسول أشهد أنك قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى أتاك اليقين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين ألهقهم بدرك الجحيم السلام عليك يا أولياء الله وأحباءه السلام عليكم يا أصفياء الله وأحباءه السلام عليكم يا أنصار دين الله السلام عليكم يا أنصار رسول الله السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين السلام عليكم يا أنصار فاطمة خيرة النساء العالمين
السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن بن علی والمتقی الناصر السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ بأبي أنتم وأمي بكتم وطارت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما فيا ليتني كنت معكم فنفوز معكم. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا مؤمن الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا مستشفى الموت.